الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة خلف الصف وحدہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگلی صف پوری ہے یا اگلی صف میں جگہ ہے، اس کے باوجود آدمی پیچھے صف میں کھڑا ہو کے تنہا اکیلی نماز پڑھے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اس کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف سے پہلے چھوٹی سی تمہیدی بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر تقریباً کم و بیش 24 فقہاء مجتہدین کے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس میں جو مفتیٰ بہی ہیں وہ صرف ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی، ان حضرات کے علاوہ جتنے اقوال ہم اپنے دروس میں بھی ان کے نام لیتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ یہ فقہاء مجتہدین اپنے اپنے زمانوں میں فقیہ تھے، مجتہد تھے، لیکن چونکہ ان کا اجتہاد، ان کی تقلید نہیں ہوئی، ان کا مسلک آگے چل نہیں سکا، تو لہٰذا وہ غیر مفتیٰ بہی ہیں، مفتیٰ بہی صرف یہی ہیں۔ تو اب اس تمہید کے بعد ہم اگرچہ اپنے دروس میں ان فقہاء کے نام لیتے ہیں لیکن وہ غیر مفتیٰ بہی، مفتیٰ بہی ان کے ساتھ جو امام آئے گا اس کا قول مفتیٰ بہی ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یعنی ایک تو ہے کہ صف پوری ہے اور ایک آدمی پیچھے آ کے وہ اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ صف میں ابھی گنجائش ہے، کونوں میں سائیڈ پہ ایک آدھے بندے کی جگہ ہے، لیکن جلدی میں لوگ جیسے ہم کرتے ہیں آ کے پیچھے ہی کہ امام رکوع میں ہے اور آئے بھاگ کے وہیں کھڑے ہو گئے، نئی صف بنا لی، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اکیلے نماز پڑھی، پیچھے صف میں کیا کیا؟ اکیلے نماز پڑھی۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس اکیلے صف میں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم، جن کو اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں، اور حماد بن ابی سلیمان ابن ابی لیلہ صغیر، اور ہمارے احناف کے وکیع بن جراح رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ تمام حضرات، لیکن بات وہی ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس میں جو مفتیٰ بہی ہے قول وہ صرف امام احمد ابن حنبل کا ہے، یہ باقی فقہاء چونکہ ان کے ساتھ تھے ہم نے اس لیے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ یعنی تو اس مسئلے میں صرف ایک امام کا قول ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اور یہ واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ اور جمہور، جن میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس آدمی کی نماز ہوگی لیکن مکروہ ہوگی، اس کی نماز ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن پھر احناف نے اس کی تھوڑی تفصیل کی ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی آیا اور صف پوری ہے، دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ صف ایک تو ہے کہ صف مکمل ہے، اب اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو یہ آدمی دیکھے کہ بھئی کوئی وضو کر رہا ہے یا کوئی واش روم کے اندر ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک دیکھیں نا، ایک ہے صحابہ کا دور۔ صحابہ کا دور یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ سابقون بالخیرات، اور کلہم الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے سابقون بالخیرات تھے، تو وہ اذان سے پہلے، اذان کے وقت وہ لوگ وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے تو یہ چیز بڑی کم ہے، یعنی نوادرات میں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو اذان سے لے کر نماز کے آخر تک لوگ آتے رہتے ہیں اور نماز میں صفوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے اپنے عرف کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر آیا، صف پوری ہے اور کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں یا کچھ لوگ بیت الخلاء میں ہیں، تو احناف کہتے ہیں کہ یہ آدمی پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے، کیونکہ پیچھے لوگ آ جائیں گے۔
دیں گے اور اس کے لیے پھر کوئی کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر اس آدمی کو امید ہے کہ کوئی آ جائے گا اور کوئی آیا بھی نہیں، پھر بھی احناف کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز بلا کراہیت ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں اور ہے بھی نہیں، کسی کی آنے کی امید بھی نہیں، تو یہ جلدی نہ کرے بلکہ یہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے اور اگلی صف میں سے اپنی دائیں طرف جو آدمی ہے اس کو اشارہ کر کے پیچھے لے آئے، اور وہ آدمی جب اس کے کندھے پہ، اور سارے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی صورت ہو، کسی آدمی نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اکیلا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں گھسیٹتا ہوا، پاؤں اٹھا کے نہیں، پاؤں کو صف پہ گھسیٹتے ہوئے پیچھے آ جائے اور اس کے ساتھ صف میں شامل ہو جائے۔ احناف کے یہاں یہ تفصیل ہے۔ بلکہ اب یہاں پر اصحاب دروس نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ بھئی وہ اکیلا کھڑا ہو جائے اور اگلی صف میں سے کسی آدمی کو پیچھے نہ کھینچے، کیونکہ اب جہالت کا زمانہ ہے، لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، یا تو وہ آدمی اپنی نماز توڑ دے گا یا اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ اصحاب دروس کی بات جو ہے نا، یہ دل کو نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے فقہاء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ دیکھو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو ایک جہالت کو لپیٹنا ہے۔ جہالت موجود ہے، اس کو لپیٹا جا رہا ہے، حالانکہ جہالت کو لپیٹا نہیں جاتا، جہالت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ نماز توڑ دے گا یا جھگڑا کر دے گا تو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، جھگڑا ہوگا، کم از کم مسجد میں پتہ تو چلے گا نا کہ یہ مسئلہ ہے، لوگوں کو مسئلے کا پتہ تو چل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، وہ بھلے اپنی نماز توڑ دے، لڑائی ہو جائے، لیکن لوگوں کو تو مسئلے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ اصحاب دروس کی بات بھی قابل لحاظ اور قابل غور نہیں ہے۔ اب ان فقہاء کے ان دعووں کے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتی اور جمہور فقہاء کے نزدیک ہو جاتی ہے، تو دلائل امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دو دلیلیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو باب کی پہلی روایت ہے، پہلی حدیث تو ان کی جو استدلال ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر جتنی روایات بیان کی ہیں ان میں پہلی حدیث ہے، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رقہ نامی ایک مقام تھا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ہلال بن یصاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیاد بن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رقہ نامی اس مقام میں مجھے لے گئے، اور وہاں مجھے کہا کہ ایک صاحب کی طرف ایک اشارہ کیا اور کہا کہ اس صاحب نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے صف میں پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ہلال بن یصاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات زیاد بن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے تو حضرت وہ جو صاحب تھے وہ کون تھے؟ فرمایا وہ وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قبیلہ بنو اسد کے تھے، قبیلہ بنو اسد کے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ہلال بن یصاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب زیاد بن ابی جعد یہ بات کر رہے تھے تو حضرت وابسہ تنہو ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل ان کی ابن ماجہ صفحہ نمبر 70 باب الرجل صلی خلف الصف وحدہ، ابن ماجہ کی روایت۔ علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے صف کے پیچھے اکیلی نماز پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا اور فرمایا لا صلاۃ للذی خلف الصف، کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو پیچھے تنہا صف میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ دو روایات، یہ دو حدیثیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہیں، ان سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ جمہور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ استدلال کرتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 783، بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 783، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے وقت میں مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں تھے، تو جلدی سے ہی میں نے پیچھے رکوع کر لیا، یعنی میں صف میں قبل الصف ان یصل الی الصف، یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے میں نے رکوع کر لیا۔
جیسے میں نے شروع میں صورت عرض کی، یہی صورت ہوگی کہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ صف میں جگہ، اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے گنجائش، لیکن ہم رکوع رکعت جانے کے خوف سے کیا کرتے ہیں، پیچھے نئی صف بنا لیتے ہیں، اور ایسے عمومی طور پہ ہوتا ہے، ایسے عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع میں ہیں اور میری رکعت نہ چلی جائے، انہوں نے پیچھے ہی صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا، صف میں شامل نہیں ہوئے۔ اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ صف پچھلے علیحدہ صف میں لانے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگلی صف میں ابھی جگہ ہے یا جگہ نہیں ہے، جگہ پوری ہے تو لازمی بات ہے صف بنانی ہے، پیچھے نئی صف شروع کرنی ہے۔ نئی صف میں وہ تفصیل ہے جو ہم نے شروع میں عرض کر دی کہ اگر لوگوں کے آنے کی امید ہے تو اکیلے کھڑا ہو جائے، اور اگر آنے کی امید نہیں تو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کے اگلی صف میں اپنی دائیں طرف آدمی کو اشارہ کر کے پیچھے لے آئے، تو وہ صف میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ یہ جو صورت پیش آ رہی ہے وہ یہ صورت ہے کہ ابھی صف میں نہیں پہنچے، صف میں پہنچنے سے پہلے ہم نے رکوع کیا، میں نے رکوع کر لیا، تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوں کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور کہا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ آپ کے اس حرص یعنی اس نیکی میں سبقت کرنے کو اور زیادہ کرے۔ صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ نیکیوں میں بڑھتے تھے، اللہ آپ کے اس حرص کو، یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اس کو اور بھی زیادہ کرے، ولا تعد، لیکن ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اب دیکھو حکم یہ ہے کہ صف کے ساتھ مل جائے، اگلی صف میں جگہ ہے تو اگلی صف میں، اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو دیکھو احکامات ہیں، پیچھے نئی صف بنانی ہے تو لوگوں کو دیکھ لے، اگر لوگ آ رہے ہیں ان کے آنے کی امید ہے جیسے حناف کہتے ہیں تو پھر اکیلے کھڑا ہو جائے اور لوگ وضو کر کے آئیں گے اور مل جائیں گے، لیکن اگر لوگ مسجد میں نہیں ہیں یا لوگوں کے آنے کی امید نہیں ہے تو پھر وہ صورت ہے کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اصل صورت یہ ہے، صورت حال کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ جمہور کا مستدل ہے، استدلال اس سے کیا ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو دو دلیلیں ہیں اس میں پہلی دلیل کا جواب بھی سن لیں۔ ابن ماجہ کی جو روایت ہے صفحہ نمبر 70 اور باب صلاۃ الرجل خلف الصف وحدہ جو ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ للذی خلف الصف، اس میں لام کے اندر دو احتمالات ہیں، لام جنس کی نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کمال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک نماز نہیں ہوتی، ایک ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن کامل درجے کی نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن ماجہ کی جو حدیث حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں لام جنس کی نفی کے لیے نہیں ہے، کمال نفی کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، دلیل اس پہ یہ ہے کہ اگر جنس کا لیا جائے تو یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ والی حدیث بخاری شریف کی ہے جو اعلیٰ درجے کی ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کا ابن ماجہ کی حدیث سے ٹکراؤ آئے گا، تو اس ٹکراؤ اور تعارض سے بچنے کے لیے فقہاء علماء کہتے ہیں محدثین کہ اس میں لام کمال کے لیے ہے، اس میں نام کمال، تاکہ اس حدیث کے ساتھ ٹکراؤ نہ آئے ایک۔ اور یہ جو باب کی روایت ہے ترمذی شریف کی، یہ حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے بھئی؟ اضطراب ہے۔ اضطراب کا مطلب اس میں اشکال ہیں اور ایک ضعف ہے۔ وہ ضعف یہ ہے کہ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے دو شاگرد ہیں، دونوں میں اختلاف ہوا ہے، ایک ہیں حضرت حسین صاد کے ساتھ حسین، اور ایک ہے عمر بن مرہ، دو شاگرد ہیں حضرت ہلال بن یساف کے۔ اب دونوں شاگرد روایت نقل کرتے ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت ہلال بن یساف اور وابسہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ زیاد بن ابی جعد کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی ہم نے حدیث درس میں بیان کی، اور حضرت عمر بن مرہ جو ہیں وہ حضرت ہلال بن یساف اور وابسہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ عمر بن راشد کا ذکر کرتے ہیں۔ فرق آ گیا نا؟ ایک شاگرد کیا کہتا ہے کہ واسطہ کن کا ہے؟ زیاد بن ابی جعد کا، ایک کہتے ہیں کہ واسطہ عمر بن راشد کا ہے۔ اب فقہا میں بھی اختلاف ہو گیا، بعض فقہا کہتے ہیں کہ حسین کی روایت جس میں واسطہ درمیان میں زیاد بن ابی جعد کا ہے وہ صحیح ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے صحیح روایت جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ عمر بن راشد کی ہے۔
تو ان اضطرابات کی وجہ سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخین نے اس حدیث کو اپنی صحیحین میں نقل نہیں کیا، نہ امام بخاری نے اس حدیث کو لیا، نہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لیا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل نہ کرنا اس اضطراب کی وجہ ہے، یہ جو ہم نے ابھی عرض کی۔ ان کے نزدیک صحیح روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ نماز ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا۔ ایک دوسری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں، یہ جو ہلال بن یصاف کی حضرت زیاد بن ابی جعد کے واسطے سے حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو ثبت هذا الحدیث لقلت به، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میرا مذہب اس کے موافق ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لو ثبت هذا الحدیث لقلت به، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میرا مذہب اس کے موافق ہوتا، لہذا یہ حدیث ان کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ان حدیثوں کو صحیح بھی مانا جائے، یہ مان لیا جائے اس حدیث میں، اور اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، پھر بھی ہمارے فقہاء علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو دونوں حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو، اس صحابی کو، اس ساتھی کو، اس آدمی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا کہا تھا، یہ مصلحتاً تھا۔ کیسے تھا؟ مصلحتاً تھا۔ کیوں کہ ان کو کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں کہا؟ ابو بکر کو کہا کہ آپ کے جو حرص ہے اللہ اس کو زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو اگر نماز نہیں کی تو نماز میں تجزی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نماز تو غلط ہوگی، کچھ نماز ہوگی، نماز میں تجزی نہیں ہے۔ اگر باطل ہوئی تو ساری باطل ہوگی، صحیح ہوگی تو ساری صحیح ہوگی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو وہ رکعت جو انہوں نے پیچھے رکوع کر لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر دوسری جو صحیح نماز، جب وہ صف میں شامل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ایک باطل نماز پہ صحیح نماز کی بنیاد، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نماز میں تجزی نہیں ہے، نماز یا تو باطل ہوگی ساری ہوگی، یا صحیح ہوگی تو ساری ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور نے نماز دوبارہ پڑھنے کا نہیں کہا، یہ کہا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا کہ آپ صف میں آ جائیں، صف میں شامل ہو کے رکوع کریں۔ یہ کیا ہوا؟ آپ نے پیچھے سے رکوع کر لیا اور پھر رکوع کی حالت میں آگے صف میں شامل ہو گئے۔ ولا تعود سے یہ مراد ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو دو ساتھیوں کو آپ نے نماز کا کہا ہے، یہ مصلحتاً کہا، کیوں کہ یہ نفس آسانی کا خوگر ہو گیا ہے۔ نفس کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آسانی پسند ہو جاتا ہے، آسانی کو پسند، جیسے ہم کرتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ صف میں جگہ ہوتی ہے اور کیا کرتا ہے وہ سستی کے مارے وہاں پر ہی تیسری صف، میں اکثر مسجد میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے، لوگوں نے پیچھے صف بنائی ہوتی ہے، تیسری صف بنی ہوتی ہے، حالانکہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی پہ اللہ کے نبی نے چوٹ ڈالی ہے، چوٹ، کہ اب دوبارہ نماز پڑھے تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہے تو صف میں کھڑا ہو جائے، صف میں جگہ نہیں تو جیسے ہمارے احناف کہتے ہیں پھر لوگوں کو دیکھے، اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر آگے سے آدمی کو لے لے، پچھلے صف بنا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو دو آدمیوں کو نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا تھا، یہ مصلحتاً کہا تھا، اور یہ ایسے ہی ہیں۔ آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی، حدیث نمبر 761، باب الستری، باب الستری یعنی ستر کے بارے میں آپ نے مشکات میں حدیث نمبر 761 پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو کہا وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ یہ مصلحت ہے، حالانکہ نماز دوبارہ پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وضو دوبارہ کروانا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے مشکات میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 761، آپ نے اس کو کہا دوبارہ وضو بھی کرو اور دوبارہ نماز بھی پڑھو۔ کیا تھا کہ آئندہ یہ ایسا نہ کرے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے نہ نماز پڑھے، نہ عمومی حالات میں ایسا پھرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پیچھے اکیلے صف میں نماز، اگر ایک آدمی پیچھے اکیلے صف میں نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم نے اس میں تفصیل کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کی امید میں ہے اور وہ پیچھے اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نہیں بھی آتا تو احناف کے نزدیک کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ صف میں آگے سے بندہ بھی نہیں لیتا اور اکیلے بھی پڑھ لیتا ہے، تب بھی جمہور کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے۔ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔